اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوشش کیا کریں کہ دن میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں، بے شک درود پاک پڑھنے کے بہت فضائل ہیں۔ سورۃ الفیل۔ سورۃ الفیل کو عام طور پر ہاتھی والوں کا قصہ بھی کہا جاتا ہے۔ عرب میں یہ بہت زیادہ مشہور تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے، اور اس وقت جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا، ہاتھی والوں کا قصہ۔ تو یہ ہاتھی والوں کا قصہ کیا ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی، اور ایک سپر پاور جیسے آج آپ امریکہ کو سپر پاور سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سپر پاور سے خانہ کعبہ کو کیسے حفاظت فرمائی، کن معمولی چیزوں سے ابرہہ کے لشکر کو شکست دی، تو سورۃ الفیل کا ترجمہ و تفسیر ہم دیکھتے ہیں۔ سورۃ الفیل میں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحمان اور رحیم بھی ہے۔ رحمان اور رحیم کی جو میں نے پہلے ترجمہ و تفسیر ہے، میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے، تو آپ لازمی کوشش کیا کریں کہ وہ دیکھیں کہ رحمان اور رحیم کا مطلب کیا ہے۔ سورۃ الفاتح کی تفسیر میں نے اسے شیئر کی ہے۔ تو الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم تری، کیا تم نے نہیں دیکھا، کیف فعل، کیسا کیا، ربک، تمہارے رب نے، باصحاب والوں کے ساتھ، فیل، ہاتھی۔ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ یہ سورۃ الفیل کا پہلی آیت، اس کا ترجمہ۔ تم نے دیکھا نہیں سے مراد یہاں پہ مخاطب جو ہیں بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، لیکن اس میں اصل مخاطب قریش کا قبیلہ بلکہ عرب کے تمام لوگ ہیں جو اس قصے سے بخوبی واقف تھے۔ ان تمام لوگوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں اکثر مقامات پر علم تری یعنی کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور ان سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلکہ عام لوگوں کو مخاطب کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آیت جن میں اللہ تعالیٰ نے ایسے مخاطب کیا ہے وہ درج ذیل ہیں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 19، سورۃ الحج آیت نمبر 18، سورہ نور آیت نمبر 43، سورہ لقمان 29 اور 31، سورہ فاطر 27، سورہ زمر 21۔ پھر دیکھنے کا لفظ اس مقام پر اس لیے استعمال کیا گیا کہ مکہ اور اطراف مکہ اور عرب کے ایک وسیع علاقے میں مکہ سے یمن تک ایسے بہت سے لوگ اس وقت زندہ موجود تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اصحاب الفیل کی تباہی کا واقعہ دیکھا تھا، کیونکہ اس واقعے کے گزرے ہوئے 40-45 سال سے زیادہ زمانہ نہیں ہوا تھا، اور سارا عرب ہی اس کی ایسی متواتر خبریں دیکھنے والوں سے سن چکا تھا کہ یہ واقعہ لوگوں کے لیے آنکھوں دیکھے واقعے کی طرح یقینی تھا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کوئی تفصیلی سمر کی بیان نہیں کی کہ یہ ہاتھی والے کون تھے، کہاں سے آئے تھے اور کس غرض کے لیے آئے تھے، کیونکہ یہ باتیں سب کو معلوم تھی، عرب کے لوگ سارے جانتے تھے وہ کون تھے اور کہاں سے آئے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ، اور ویسے بھی اگر آپ قرآن پاک کا اسلوب دیکھتے ہیں تو قرآن پاک میں کیا چیز ہے کہ قرآن پاک غیر ضروری باتوں کو بیان نہیں کرتا، جو صرف کام کی بات ہوتی ہے، جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، قرآن پاک صرف اس چیز کو شیئر کرتا ہے، اس چیز کے اوپر فوکس دیتا ہے۔ علم یجعل کیدہم فی تضلیل، علم کیا نہیں، یجعل کر دیا، کیدہم ان کا داؤ، فی تضلیل گمراہی میں، بیکار، کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا۔ اکارت کا مطلب خراب، برباد، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اصل میں لفظ کید استعمال کیا گیا ہے جو کسی شخص کو نقصان پہنچانے کے لیے خفیہ تدبیر کے معنی میں بولا جاتا ہے، یعنی کہ ایک تدبیر ہوتی ہے کہ دوسرے بندے نے کی، اور ایک تدبیر وہ ہوتی ہے جو اس کے تدبیر کو الٹا کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ یہاں پر خفیہ چیز کیا تھی؟ 60,000 کا لشکر کئی ہاتھی لیے ہوئے اعلانیہ یمن سے مکہ آیا تھا، اعلان کر کے وہ آیا تھا نا، 60,000 ہاتھی۔ ہاتھی ایک بہت بڑا جانور ہوتا ہے، آپ میں سے دیکھا ہوگا، پہلے جنگوں میں بھی بہت استعمال ہوتا تھا، اور اس نے یہ بات بھی چھپا کر نہیں رکھی تھی کہ وہ کعبے کو ڈھانے آیا، استغفر اللہ، وہ اعلانیہ اعلان کر کے آیا تھا کہ وہ خانہ کعبہ کو گرانے آیا ہے، اس لیے یہ تدبیر تو خفیہ نہیں تھی۔ البتہ جو بات خفیہ تھی وہ حبشیوں کی یہ غرض تھی کہ کعبے کو ڈھا کر قریش سے یہ منصب حاصل کر لیتے، اور جو ان کے پاس تجارت کا شعبہ تھا
मशरिक़ से मगरिब और पूरी दुनिया में, तो वो उनसे छीन लेना था। और दूसरा उन्होंने यह कि इनकी कलीसिया की जो बेहरमती अरबों ने की है, इसका बदला वो इनका मोहब्बत ढाकर लेना चाहते हैं। ये अंदर से उनकी खुफिया तदबीर थी। बाज़ाहिर ऐलान वो क्या करके आए थे कि सिर्फ खाना काबा को, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो क्या करना चाह रहे थे, अंदरूनी तौर पर उन्होंने बदला भी लेना था जो कलीसिया को ढा दिया गया था। और दूसरा उन्होंने कुरैश से ये मनसब हासिल कर लेना था खाना काबा की जो वो खिदमत करते थे, और फिर तिजारत में आगे लेकर जाना था। फिर तस्लील को देखते हैं, यानी इनकी तदबीर को अल्लाह ताला ने गुमराही में कैसे डाल दिया। लेकिन मुहावरे में किसी तदबीर को गुमराह करने का मतलब उसे ज़ाया कर देना और उसे अपना मकसद हासिल करने में नाकाम कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम उर्दू ज़बान में कहते हैं फ़लाँ शख्स कि फ़लाँ शख्स का कोई दाव ना चल सके या उसकी कोई तदबीर कामयाब ना हुई, तो इसीलिए अल्लाह ताला ने तस्लील का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि जिस वक्त कोई इंसान तदबीर करता है और उसकी तदबीर उस तरीके से काम नहीं आती। व अरसला अलैहिम तैरन अबाबिल, जी इम्पोर्टेंट आयत आ चुकी है। व अरसला, और भेजे, अलैहिम उन पर, तैरन परिंदे, अबाबिल झुंड के झुंड, और उन पर परिंदों के झुंड भेज दिए। असल में तैरन अबाबिल के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। उर्दू ज़बान में चूँकि अबाबिल ख़ास किस्म के परिंदे को कहते हैं, इसलिए हमारे यहाँ हम लोग समझते हैं कि ये अब्राह की फ़ौज पर अबाबिलें भेजी गई थी। लेकिन अरबी ज़बान में अबाबिल के मानी हैं बहुत से मुतफ़र्रिक़ गिरोह जो पे दर पे मुख्तलिफ़ सिमतों से आए, ख्वाह वो आदमियों के हों या जानवरों के। अकरमा और कतादा कहते हैं कि झुंड के झुंड परिंदे बहरे अहमर की तरफ से आए थे। सईद बिन जबीर और अकरमा कहते हैं कि इस तरह के परिंदे न पहले कभी देखे गए थे ना बाद में देखे गए। ये न नजद के परिंदे थे, ना हजाज के, और ना तहमा यानी हजाज और बहरे अहमर के दरमियान साहिली इलाके के। इब्ने अब्बास कहते हैं कि इनकी चोंचें परिंदों जैसी थी और पंजे कुत्ते जैसे। अकरमा का बयान है कि इनके सर शिकारी परिंदों के सरों जैसे थे, और तकरीबन सर रावियों का मुत्तफ़िका बयान है कि हर परिंदे की चोंच में एक एक कंकर था और पंजों में दो दो कंकर मौजूद थे। मक्का के बाज़ लोगों के पास यह कंकर एक मुद्दत तक महफूज रहे। चुनाचे अबू नईम ने नौफल बिन अबी माविया का बयान नकल किया है कि मैंने वो कंकर देखे हैं जो असहाबुल फील पर फेंके गए थे। वो मटर के छोटे दाने के बराबर स्याही माइल सुरख थे। इब्ने अब्बास की रवायत अबू नईम ने यह नकल की है कि वो चिलगोज़े के बराबर थे, और इब्ने मरदूदिया की रवायत में है कि बकरी की मेंगनी के बराबर। ज़ाहिर है सारे संग्रेज यानी कंकर एक जैसे ना होंगे, इनमें कुछ ना कुछ फ़र्क तो मौजूद होगा। तो इस तरीके से कंकर फेंकने से अल्लाह ताला ने खाना काबा की हिफाजत फरमाई। तरमीम बेहिजारत मिन सिज्जिल, तरमीम फेंकते थे बेहिजारत कंकरियाँ, मिन से, सिज्जिल संगे गुल, जो इन पर पक्की हुई मिट्टी के पत्थर फेंक रहे थे। कौन फेंक रहे थे? ये वही परिंदे जिसके ऊपर हम जिक्र कर रहे हैं। असल अल्फाज हैं बेहिजारत मिन सिज्जिल, यानी सिज्जिल की किस्म के पत्थर। इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि ये लफ्ज़ दरअसल फ़ारसी के अल्फाज संग और गुल का मुआरब है, और इससे मुराद वो पत्थर हैं जो मिट्टी के गारे से बना हो और पक कर सख्त हो गया हो। कुरान मजीद भी इस तस्दीक होती है। सूरह हूद आयत नंबर 82 और सूरह हिजर आयत नंबर 74 में फरमाया गया है कि कौम लूत पर सिज्जिल की किस्म के पत्थर बरसाए गए थे, और इन्हीं पत्थरों के मुतल्लिक सूरह ज़रियात आयत नंबर 33 में फरमाया गया इन्हीं पत्थरों के मुतल्लिक सूरत ज़ारियात आयत नंबर 33 में फरमाया गया है कि वह हिजारत मिन तीन यानी मिट्टी के गारे से बने हुए पत्थर थे। मौलाना हमीदुद्दीन फ़राही मरहूम, जिन्होंने अहद हाजिर में कुरान मजीद के मानी और मुतालिब की तहकीक पर बड़ा काम किया है, इस आयत में तरमीम का फ़ाइल अहले मक्का और दूसरे अहले अरब को करार देते हैं जो अलम तरह के मुखातिब हैं, और परिंदों के मुतल्लिक फरमाते हैं कि वह संग्रेज नहीं फेंक रहे थे, बल्कि इसलिए आए थे कि असहाबुल फील की लाशों को खाएं, यानी कि जो हाथी वाले आए थे उनकी लाशों को खाएं। इस तावील के लिए जो दलाइल उन्होंने दिए हैं उसका खुलासा ये है कि अब्दुल मुत्तलिब का अब्राहा के पास जाकर काबे की बजाय अपने ऊँटों का मुतालबा करना किसी तरह बावर करवाने के काबिल नहीं
کسی طرح باور کروانے کے قابل بات نہیں ہے، اور یہ بات بھی سمجھ میں آنے والی ہے۔ اچھا جی، عبدالمطلب کا میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کہ قریش کے پاس آپ کا سارا نظام تھا خانہ کعبہ کی حفاظت کا، تو یہ عبدالمطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ انہوں نے ابرہہ کے پاس جا کر اپنے اونٹوں کا مطالبہ کرنا کسی طرح باور کرانے کے قابل بات نہیں، اور یہ بات بھی سمجھ میں آنے والی نہیں کہ قریش کے لوگ اور دوسرے عربوں میں جو حج کے لیے آئے ہوئے تھے حملہ ور فوج کے کوئی مقابلہ نہ کیا، اور کعبے کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ کر وہ پہاڑوں میں جا چھپے ہیں۔ اس لیے صورت واقعہ دراصل یہ ہے کہ عربوں نے ابرہہ کے لشکر کو پتھر مارے، اور اللہ تعالیٰ نے پتھراؤ کرنے والی طوفانی ہوا بھیج کر اس لشکر کا بھرکس نکال دیا۔ پھر پرندے ان لوگوں کی لاشیں کھانے کے لیے بھیجے گئے۔ لیکن جیسا کہ ہم پہلے اوپر بیان کر چکے، روایت صرف یہی نہیں ہے کہ عبدالمطلب اپنے اونٹوں کا مطالبہ کرنے گئے تھے، بلکہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اونٹوں کا کوئی مطالبہ کیا ہی نہیں تھا، اور ابرہہ کو خانہ کعبہ پر حملہ کرنے سے باز رکھنے کی کوشش کی تھی۔ اوپر ہم نے یہ بھی بتایا کہ تمام معتبر روایت کے روح سے ابرہہ کا لشکر محرم میں آیا تھا، جبکہ حجاج واپس جا چکے تھے، یعنی حج کا مہینہ ختم ہو چکا تھا۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ 60,000 کے لشکر کا مقابلہ کرنا قریش اور آس پاس کے عرب کے قبائل کے بس کا کام نہ تھا۔ وہ تو غزوہ احزاب کے موقع پر بڑی تیاریوں کے بعد مشرکین عرب اور یہودی قبائل کے جو فوج لائے تھے وہ 10-12 ہزار سے زیادہ نہ تھی، پھر بھلا وہ 60,000 فوج کے مقابلہ کرنے کی ہمت کیسے کر سکتے تھے؟ تاہم ان ساری دلیلوں کو نظر انداز بھی کر دیا جائے اور صرف فیل کی ترتیب کلام کو دیکھا جائے تو یہ تعویل اس کے خلاف پڑتی ہے۔ اگر بات یہی ہوتی کہ پتھر عربوں نے مارے اور اصحاب فیل بھوس بن کر رہ گئے اور اس کے بعد پرندے ان کی لاشیں کھانے کو آئے، تو کلام کی ترتیب کیوں ہوتی؟ ترمیم بجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ تم نے ان کو پکی ہوئی مٹی کے پتھر مارے تھے، پھر اللہ نے ان کے کھائے ہوئے بھوس جیسا کر دیا، اور اللہ نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرند بھیجے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی ترتیب نازل نہیں کی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو روایت ہے وہ روایت غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پرندے بھیجے، انہی پرندوں کے جو چونچ میں تھے اور پنجوں میں تھے کنکر تھے، انہوں نے وہ کنکر مارے، اور ان کا جو ہاتھی والا تھا ان کو کھایا ہوا بھوس کر دیا۔ فجعلہم کعصف مأکول، بس ان کو کر دیا کعصف بھوسے کی طرح، مأکول کھائے ہوئے، پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا۔ اصل الفاظ ہیں کعصف مأکول۔ عصف کا لفظ سورہ رحمان آیت نمبر 12 میں آیا، ذو العصف والریحان، اور غلہ اور بھوسے اور دانے والے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عصف کے معنی چھلکے کے ہیں جو غلے کے دانوں پر ہوتا ہے، اور جسے کسان دانے نکال کر پھینک دیتے ہیں، پھر جانور اسے کھاتے بھی ہیں، اور کچھ ان کے چبانے کے دوران میں گرتا بھی جاتا ہے، اور کچھ ان کے پاؤں تلے روندا بھی جاتا ہے۔ تو یہ سورۃ الفیل کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے ساتھ شیئر کیا، جس میں صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جس وقت چاہیں جیسے چاہیں اپنی حفاظت خود کر سکتے ہیں۔ ہم میں سے کسی کے پاس اتنی طاقت کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کر سکیں یا اللہ تعالیٰ کے خاص چیزوں کی حفاظت کر سکیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے کوئی بندے چوز کر لیتے ہیں، وہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں جو اس راہ پر چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارا شمار بھی ان بندوں میں کرے۔ ترجمہ اور تفسیر اچھا لگا ہو، مولانا ابوالعلا مودودی صاحب کی یہ تفسیر میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی، تو لازمی لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کریں، اور قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ خود بھی پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ حافظ۔